رات کے آخری پہر ایک سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ دنیا کے شور، رنگینی اور دوڑ دھوپ سے دور ایک قبرستان میں عجیب سا سکوت تھا۔ ایک گھر میں ایک نیک شخص کی روح نے اپنے بدن کا ساتھ چھوڑا۔ چہرے پر سکون تھا، جیسے کوئی مسافر اپنی آخری منزل پر پہنچ کر تھک ہار کر سو گیا ہو۔ روح جب جسم سے جدا ہوئی تو اسے ایک عجیب ہلکا پن محسوس ہوا۔ اس نے پہلی بار اپنے جسم کو نیچے لیٹے ہوئے دیکھا۔ لوگ روتے، افسوس کرتے، کچھ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے، مگر روح حیران تھی، یہ سب میرے لیے؟ وہ بھی حیرانی میں تھے کہ یکا یک دو فرشتے نہایت خوبصورت چہرے والے سفید لباس میں خوشبوؤں میں لپٹے ہوئے آئے۔ ان کے چہرے چمکدار تھے اور آواز میں سکون تھا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، آؤ، تمہارا رب تمہیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ روح کے لیے یہ پہلی خوشخبری تھی۔ خوف اور گھبراہٹ کی جگہ ایک خوشگوار کیفیت نے لے لی۔ روح کو لے جایا گیا۔ آسمان کی طرف بلندی تھی، جیسے کوئی عظیم بادشاہ کے دربار کی طرف سفر کر رہا ہو۔ راستے میں فرشتے روح سے پوچھتے ہیں، کیا تم نماز پڑھتے تھے؟ کیا تم روزہ رکھتے تھے؟ کیا تم اپنے رب کو یاد کرتے تھے؟ اور روح خوشی سے جواب دیتی ہے، ہاں، میں نے کوشش کی تھی کہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں۔ ہر جواب پر خوشبو کا ایک نیا جھونکا آتا۔ راستے میں روشنی، خوشبو اور امن کا ایک عجیب منظر تھا۔ ایسا لگتا جیسے باغات، چشمے، پھول اور نورانی درخت راستے کو سجائے جا رہے ہوں۔ جب روح عرش کے قریب پہنچی تو آواز آئی، یہ میرے بندے کی روح ہے، اسے عزت کے ساتھ میری رحمت میں داخل کر دو۔ یہ سن کر روح پر بے پناہ سکون چھا گیا۔ پھر حکم ہوا، اسے دوبارہ دنیا کی طرف لوٹاؤ۔ قبر میں اس کا جسم اس کا منتظر ہے تاکہ حساب کتاب شروع ہو۔ روح واپس دنیا کی طرف لائی گئی۔ اب قبر کا منظر تھا، اندھیری تنگ قبر، مگر جیسے ہی روح قریب پہنچی قبر کھلنے لگی۔ ایک باغ جیسی شکل میں تبدیل ہونے لگی، مگر اچانک دو فرشتے منکر نکیر قبر میں آئے، سخت مگر عدل پر قائم چہرے والے۔ انہوں نے سوال شروع کیے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ روح نے کہا، میرا رب اللہ ہے۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اسلام میرا دین ہے۔ ماں تقولو فی حاضل رجل، اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ روح نے کہا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سچ لے کر آئے ہیں، میں نے ان کی پیروی کی ہے۔ جواب درست تھے تو فرشتے خوش ہو کر کہنے لگے، سو جا، ایسے سو جا جیسے دھولا اپنی پہلی رات سکون سے سوتا ہے۔ قبر کو 70 گز تک کشادہ کر دیا گیا۔ خوشبو اور جنت کی ہوائیں آنے لگی اور ایک نورانی دروازہ کھول دیا گیا جو جنت کی طرف تھا۔ مگر اس سفر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ ان لوگوں کی روحیں جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا، نمازیں چھوڑیں، لوگوں کا حق کھایا، جھوٹ بولا، غرور کیا، ان کی روحوں کا منظر خوفناک تھا۔ ان کی روحیں جب جسم سے نکلتی ہیں تو فرشتے سختی سے ان کی روحیں کھینچتے ہیں، جیسے گیلی اون میں کانٹے دار جھاڑی کو کھینچا جاتا ہے۔ ان کا سفر تاریخ بدبودار ہوتا ہے، ہر مقام پر لعنت ہوتی ہے، آسمان کے دروازے ان کے لیے بند ہوتے ہیں، اور پھر ان کی روح کو واپس
قبر میں پھینکا جاتا ہے۔ یہاں قبر تنگ ہو کر پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ فرشتے سختی سے سوال کرتے ہیں اور روح جواب نہیں دے پاتی، صرف کہتی ہے ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ اب عذاب شروع ہوتا ہے۔ اے سننے والے، یاد رکھ، دنیا کی رنگینی، مال، شہرت سب یہیں رہ جائے گا۔ روح کا اصل سفر مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار دو۔ نماز کی پابندی کرو، سچائی کو اپنا لو اور آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ ایک دن یہ سفر ہمیں بھی طے کرنا ہے اور قبر کے سوالوں کے جواب ہمیں بھی دینی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، میرے چینل علمی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میرا سنانا آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اسی چینل پر۔ اللہ حافظ۔